بسم الله الرحمن الرحيم فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خير الناس من ينفع الناس. وقالت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من غار حراء فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خلقه القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. معزز و موقر حضرات علماء کرام، حفاظ نظام، ائمہ مساجد، مدرسین مکاتب، دانشوران قوم و ملت، مفکرین انسانیت اور میرے بہت پیارے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم سب یہاں جس نسبت پر جمع ہے وہ نسبت ہے جس کی بنیاد پر اس دنیا کا وجود ہوا ہے. اس دنیا کو پیدا ہی کیا گیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت میں رکھنے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں بغیر کسی مقدمہ اور تمہید کے اپنی گفتگو شروع کرنے کا عادی بھی ہوں اور آج اسی معمول پر شروع کر بھی چکا ہوں. اس لیے کہ آج کل دور یہ ہے کہ کتاب چھوٹی ہوتی ہے، مقدمہ اور تقریضات کی بھرمار ہوتی ہے جو کتاب کی وقعت اور اہمیت کو گھٹا دیتی ہے. میں اپنی گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں. انسان کو اس دنیا میں دو مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے. آج تک ہم میں سے زیادہ تر افراد نے انسان کے پیدا کرنے کا مقصد صرف ایک ہی سنا ہے. اسی نقصان فہمی اور اسی کم سمجھی نے اس دنیا میں بربادیوں کا اور بہت ساری گمراہیوں کا سامان پیدا کر دیا ہے. میری بات کو بہت دھیان سے سنیں. چائے پانی وغیرہ کا کوئی نظام دوران بیان نہ رکھا جائے اللہ کے واسطے. میں بہت مختصر وقت میں ہمارے رفقا علی رأسہم میرے رفیق مکرم اور محب ناصر حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب، ان کی ٹیم ورک اور میرے بہت پیارے بیٹے مفتی فہیم، مفتی فاروق اور دیگر جتنے بھی ان کی ٹیم ورک ہے، ان کے جذبات اور ان کی پرخلوص نسبتوں کی بنیاد پر کچھ کام کی باتیں کہہ کر جانا چاہتا ہوں. کوئی قصے کہانیاں سنانا ہرگز نہیں چاہتا، اس لیے کہ مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر قوم کے جذبات کے ساتھ میں کھیل کر تو نہیں آیا. اللہ تعالیٰ مجھے اس گرفت سے بچا لے اور مجھے امانت کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، امت کو برباد کرنے کے لیے اور امت کو اس کے صحیح منصب سے اور اس کی قیادت کے حق سے دور رکھنے کے لیے یہ بھرم دیا گیا
اور اس کے کانوں میں اور اس کے دماغ میں اور اس کے دل میں یہی بات بٹھا دی گئی کہ اے امت اسلامیہ، تیرا کام صرف مسجد میں بیٹھ کر دعا کرنا اور عبادتیں کر لینا ہے، باہر کی دنیا سے تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جب سے یہ پیغام چلا ہے اور جب سے یہ بھرم امت میں پیدا کیا گیا، تب سے امت نے اپنے منصب حقیقی کے فرائض کو اور واجبات کو بھلا دیا، اور دنیا میں یہ مسلم حقیقت ہے کہ جب کوئی شخص اپنے واجبات اور فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے تو پیدا کرنے والے کی مدد اس سے ہٹا لی جاتی ہے۔ ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ بات کر رہا ہوں، کوئی یہ فتویٰ نہ لگائے کہ مولانا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا انکار کر رہے ہیں۔ بات پوری سنیں، ادھوری سن کر فتوے بازی سے میری اپنی ذات کو بھی بچائیں اور اپنی آخرت کی بربادی سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اس دنیا کو اور انسانوں کو دو مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ایک کے لیے نہیں۔ ایک مقصد ہے عبادت اور ایک مقصد ہے خلافت۔ عبادت اللہ سے لینے کا نام ہے اور خلافت مخلوق کو دینے کا نام۔ بیان کا لب لباب یہ دو جملوں میں ہے۔ عبادت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لینا، ایاک نعبد کے بعد اسی لیے رکھا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیرے پجاری ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو ہماری مدد کر دے۔ لیکن میری بات بغور سنے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم وہ انسان ہیں کہ جو صرف لینا نہیں جانتے، دینا بھی جانتے ہیں، اور اسی دینے کا نام ہے خدمت خلق۔ اگر کوئی شخص صرف عبادت کرتا ہے، مسجد کا کونا پکڑ کر رکھتا ہے، تہجد ادا کرتا رہتا ہے، آؤ میدان میں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے بینک بیلنس بہت کیا ہے آخرت میں نے تہجدیں بھی پڑھی ہیں، چلے بھی لگائے ہیں، خاتم بدہن، میں نے بہت وقت لگایا ہے، میں نے جلالین اور ابو داؤد پڑھائی ہے، میں نے امامت کی ہے، اور میں نے بہت سارے فتوے دیے ہیں، اور میں نے بہت خدمتیں کی ہیں، میں نے اتنی حدیثیں پڑھائی ہیں۔ شاید میری بینک کی چوپڑی اور میرا اسٹیٹمنٹ فل ہو گیا ہوگا، وہ اس بھرم کو لے کر آئے گا تو صحیح، لیکن جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ بولے گا یہ تیرا اسٹیٹمنٹ ہے بینک بیلنس کا، ہمارے یہاں پرنٹر خراب بھی نہیں ہوتا، اللہ کے یہاں کی بات کرتا ہوں، ورنہ ہمارے عقل کنواں میں ہمارے یہ فضلہ جانتے ہیں، جب کبھی بھی بینک کی کتاب لے کر پرنٹ کروانے جاؤ تو یہی جواب ملتا ہے کہ ایس بی آئی کا پرنٹر خراب ہے۔ مورخ نے بہت بڑی غلطی کی جس دن عقل کنواں کو تعلقے کی نسبت دی۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں ساری چیزیں پرنٹ ہوتی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن شریف کہہ رہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ اب پرنٹ آؤٹ کی بات آئی، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔
اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. ہر انسان کے گلے میں فی عنقہ، ہر انسان کے گلے میں ہم نے ریکارڈر رکھ دیا ہے. طائرہ کا مرادی ترجمہ کر رہا ہوں. ریکارڈر، وائس بھی ریکارڈ، ایکٹیویٹیز بھی ریکارڈ، اس کی ہر حرکات و سکنات سب کچھ ریکارڈ، اس کی کسی بیوہ یتیم غریب کی مدد کرنا بھی ریکارڈ، سب کچھ ریکارڈ. اور ریکارڈ ہو کر اندر سب فائل بن رہی ہے. اور اس اللہ کے یہاں سے ریکارڈنگ ہوتی ہے. سنیے، جس کی طاقت کی کوئی انتہا نہیں، تو اس کے لگائے ہوئے میموری کارڈ کی بھی کوئی انتہا نہیں. یہ تو دنیا میں ہے 32 GB اور 64 GB اور 156 اور 256 GB. نہیں، اللہ کے یہاں کوئی حد نہیں. اس نے زبردست قسم کی GB فٹ کر کے رکھی ہے اور فرمایا الزمنا، ہم نے لازم کر دی، کبھی ہٹتی ہی نہیں. اور دنیا میں تو نیٹ ورک چلانے کے لیے پاور ہاؤس سے اور ٹاور سے کنیکٹڈ ہونا ضروری ہے. لیکن وہاں مسئلہ یہ ہے، سنیے، وہاں مسئلہ یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. جو ہماری ایکٹیویٹیز اور ہمارے تمام اعمال کو کیپچر، ریکارڈ کر رہی ہے، وہ اس پاور ہاؤس اور اس ٹاور سے کنیکٹڈ ہے جس ٹاور کا ریموٹ کنٹرولر سونا تو دور، اس کو کبھی جھونکا بھی نہیں آتا. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ. اللہ نے وہ GB فٹ کر کے رکھی اور اپنے پاس پورا کا پورا ریکارڈ رکھا. چنانچہ اس میں ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور ریکارڈ ہو کے قیامت کے دن نخرج لہ یوم القیامت کتابا، قیامت کے دن ہم نامہ اعمال تمہارے سامنے لا کر رکھیں گے. یلقاہ منشورا، یہ منشورہ کے لفظ کی طرف اہل علم ہی توجہ دے کر محظوظ ہوں گے. ملفوفہ نہیں، ملفوفہ نہیں، منشورہ، پوری دنیا کے سامنے پھیلایا ہوا ہوگا. اس کی نشر و اشاعت اللہ کریں گے، ناشر اللہ ہوگا، اور وہ نامہ اعمال منشور ہوگا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک. اور پھر یہ کہا جائے گا کہ دنیا میں تو شاید تجھے یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی سازش، کسی نے کچھ بناوٹ کر دی. آج حال یہ ہے کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیری خود کی جان سے، تیرے خود کے دل سے پوچھ لے. یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ زبان، یہ پورے انسان کا بدن گواہی دے گا. میرے نوجوان بھائی متوجہ ہو، جو نامحرم عورتوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، جو فیس بک پر، ٹویٹر پر اور مختلف قسم کے ذرائع ابلاغ پر اور ملٹی میڈیا پر اپنی تصویریں ڈال کر چپکے چپکے گناہ کرتے ہیں، یاد رکھیں قرآن کریم نے بہت پہلے کہا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. قیامت کے دن سارے لوگ اپنی چمڑیوں سے پوچھیں گے کہ تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دیتے ہو. قالوا، تو وہ چمڑیاں کہیں گی
عجیب بلاغت قرآنیہ ہے کہ جلود غیر ذوی العقول کی جمع ہے، لیکن اسی کو قالو کے ذریعے تعبیر کر دیا گیا. یہ ایک مستقل درسی باتیں ہیں. قالو انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ دنیا میں جیسے تیرا موبائل بولتا تھا بے جان ہونے کے باوجود، دنیا میں جیسے تیری جی بی میں سب ریکارڈ ہو جاتا تھا، سنو، اور جیسے تو تاریخ اور سیکنڈ اور منٹ کے ساتھ کس دن کا ریکارڈ کب ہے کھول کر تیری جی بی سنا دیا کرتی تھی، تو آج ہماری ای وی بھی سنا دے رہی ہے. یہ تو دیکھ لے تو نے کیا 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 ہے. انسان اس دنیا میں خدمت کے لیے پیدا کیا. میں بات یہ کر رہا تھا، مسجدوں میں اللہ سے لو اور باہر کی دنیا میں مخلوق کو دو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا خلاصہ عبادت متعارفہ سے زیادہ، میں نے قید لگا دی ہے تاکہ معترضین کی زبان ذرا کنٹرول میں رہے، عبادت متعارفہ سے زیادہ خدمت خلق میں گزری. آپ علیہ السلام نے خدمات کا سلسلہ نبی بنائے جانے سے پہلے شروع کر اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ خدمت انسان یہ رسالت کے ساتھ مقید نہیں ہے، خدمت انسان انسان کے ساتھ مقید ہے. میری بات پر توجہ دی جائے. اگر خدمت یہ رسالت ہی کی بنیاد پر ملتی تو حضور کی زندگی میں خدمات 40 سال کے بعد نظر آتی، لیکن معاملہ کچھ یہ ہے کہ حضور کی زندگی میں خدمت کا گوشہ آپ کی نبوت سے پہلے نظر آتا ہے. اور اسی نسبت پر حضور کو الصادق الامین کہا گیا، اور ان دونوں کا تعلق خدمت سے ہے. غور کیجیے آپ، صداقت کا تعلق عبادت سے نہیں ہے اور امانت کا تعلق عبادت سے نہیں ہے. صداقت کا تعلق بھی خدمت سے ہے اور امانت کا تعلق بھی خدمت سے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس میں کذب ہے ہی نہیں کہ اس میں صداقت پیدا کرنے کی ضرورت پڑے. وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ سچی نماز پڑھ رہا ہے. ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے، ایک آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، ایک آدمی عبادتیں کر رہا ہے. اس میں اس کو صداقت کی کوئی ضرورت نہیں، اس میں اس کو امانت کی کوئی ضرورت نہیں. اگر اس کو پھیلایا جائے تو بات الگ ہے، لیکن متعارف طور پر صداقت اور امانت یہ دونوں صفتیں خدمت خلق، انسانیت، بیع و شراء اور مانو سیوا، ان سب میں ضرورت ہے صداقت اور امانت کی. اور میں کیسے فراموش کر سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاجر کو تجارت کی لائن میں رہتے ہوئے فرمایا کہ اگر تو نے تجارت کرتے ہوئے صداقت اور امانت یہ دو صفتیں اپنا لی تو تو قیامت کے دن وی آئی پی لوگوں کے منچ پر ہوگا. وی آئی پیز کے منچ پر ہوگا. میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ خدمت خلق یہ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہے. ایک روایت میں آیا، میری وہ حدیث ابھی باقی ہے جو میں نے کہی ہے، پہلے میں اس کو پورا کر لیتا ہوں پھر اس کی طرف جا رہا ہوں، کہ وہ صاحب قیامت کے دن آئیں گے جنہوں نے بہت عبادتیں کی ہوں گی. وہ یہ سوچیں گے کہ میرے سامنے میری بک بھری ہوئی ہوگی، دوسری تیسری بک بھی ہوگی، لیکن جب وہ دیکھیں گے تو ان کو بینک بیلنس کے اعتبار سے وہ بک بلینک نظر آئے، بالکل صاف ستھری. وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے، اے اللہ، میں نے تو اتنا سب ڈپوزٹ کروایا ہے، میں نے اتنا سب کریڈٹ کروایا ہے، میں نے تو کبھی بھی ڈیبٹ کیا ہی نہیں. ارے کریڈٹ اور ڈیبٹ
جو نہیں جانتے تھے ان کو بھی ملک کے وزیر اعظم صاحب نے 2 سال سے جنوانا شروع کر دیا کہ کریڈٹ اور ڈیبٹ کسے کہتے ہیں۔ نوٹ بندی کے زمانے میں جن لوگوں کو بیچاروں کو بینک کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، وزیر اعظم صاحب کا اس کو احسان اگر کہا جا سکتا ہو تو یہ ہے کہ کم از کم بینک کی دنیا سے تو متعارف کروا دیا کہ وتھڈرو کس کو کہتے ہیں، کرنسی کسے کہتے ہیں، چینجنگ کسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ خیر وہ ایک بات الگ ہے۔ وہ جناب اپنی بک کو جب بلینک پائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، اللہ میری تہجدیں کہاں گئیں، میری نمازیں کہاں ہیں، میری تلاوتیں کہاں ہیں، سب کہاں گیا؟ اللہ فرمائیں گے چپ بیٹھ، ورنہ ابھی سب کے سامنے رسوا ہو جائے گا۔ کہے گا نہیں اللہ مجھ کو جاننا ہے، یا پھر یہاں کھڑا ہو جا۔ اللہ پاک اعلان فرمائیں گے، کونے میں سے ایک آدمی کھڑا ہوگا، اے اللہ اس نے میری غیبت کی تھی۔ ادھر سے کھڑا ہوگا، اے اللہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، اے اللہ اس نے میرا مال دبایا تھا۔ بہن کھڑی ہو جائے گی، اے اللہ میرے باپ کے مرنے کے بعد اس نے میرا حق نہیں دیا تھا۔ چھوٹا بھائی کھڑا ہو جائے گا، اے اللہ میرے باپ کے مرنے کے بعد کھیت کو مدرسے اور مسجد میں تو دیا تھا لیکن میرا حق نہیں دیا تھا۔ پڑوسی کھڑا ہوگا، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، اے اللہ پیٹ بھر کے سوتا تھا لیکن کبھی میری خبر گیری نہیں کرتا تھا۔ حدیث شریف میں یہاں تک فرمایا گیا جس کا خلاصہ ہے وہ آدمی مومن نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ کوئی قید نہیں آئی اس حدیث میں کہ پڑوسی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اور میں کیسے فراموش کر سکتا ہوں، اور یہ خبر میں میڈیا کے ذریعے دیش واسیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی رحمت للمومنین، رحمت للمسلمین، رحمت للعرب نہیں تھے، بلکہ ہمارے نبی رحمت للعالمین، رحمت للعالمین تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب صرف اتنی بات مجھے نہیں سنانی تھی، یہ تو آپ جانتے ہیں کہ رحمت للعالمین تھے۔ اسی رحمت للعالمین کی شان تھی کہ نبی نے فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ، الخلق کلہم عیال اللہ۔ خدمت خلق کے پلیٹ فارم سے بول رہا ہوں، اور میری عادت نہیں ہے کہ پلیٹ فارم ہو کسی کا اور بات ہو کسی کی۔ دلی میں بیٹھ کر دلی ہی کی بات کرنی چاہیے، دلی میں بیٹھ کر بامبے کی بات نہیں کرنے کی، وہ بامبے کے لیے باتیں رکھنی چاہیے۔ کیا فرمایا؟ سنو مسلمانوں کہ دنیا کی پوری مخلوق، کل ہو پوری مخلوق میں مسلمان، نان مسلم، جانور، چرندے، پرندے، زمین، آسمان۔ ایک مفسر نے تو کمال کر دیا، علماء ذرا توجہ دیں، کمال کر دیا ایک مفسر نے کہ اللہ پاک نے زمین پر بھی رحم کرنے کو فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر بھی اکڑ کر مت چل، اس لیے کہ تیری نظر میں یہ زمین بے جان ہے لیکن میرے نزدیک تو یہ زمین جاندار ہے، اور نہ جانے اس زمین کی تہ میں اور اس کے اندر کتنی مخلوقات پڑی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اکڑ کر چلنے سے کوئی چوٹی مر جائے، تیرے اکڑ کر چلنے سے۔ ارے خدمت خلق انسانوں سے آگے جاؤ، یہاں تک فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی کسی جانور کے بل میں پیشاب نہ کرے۔ چنانچہ راوی ہشام اور اس روایت کے راوی قتادہ ہیں، وہ ہشام کہتے ہیں کہ لوگوں نے عروہ سے پوچھا، وہ روایت کی سند سنا رہا ہوں، کہ لوگوں نے عروہ سے پوچھا کہ جانوروں کے بل میں پیشاب کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ فرمایا یقالو انہا مساکن الجن، یہ بات کہی گئی ہے کہ ان بلوں کے اندر لوگوں کی نظروں سے چھپے رہنے والے جانور بستے ہیں،
کہیں ہمارے پیشاب کرنے سے ان جانوروں کی نیند میں خلل نہ ہو۔ جو مذہب جانوروں تک کی نیند کا اتنا خیال کرتا ہو، وہ مذہب انسانوں کی نیند کا کتنا خیال کرتا ہو۔ اور اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر دے، فقیہ العصر، ہمارا سر فخر سے بلند ہے اس شخصیت پر جس سے میری مراد ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم۔ انہوں نے ابھی 2 سال پہلے فقہی سیمینار میں باقاعدہ یہ موضوع پر بحث کی، اس موضوع کو اٹھایا۔ جو لوگ نیند میں ہیں وہ ذرا جاگو کہ علماء امت کیسے کیسے نازک مسائل کے اوپر ریسرچ اور ڈسکشن کرتے ہیں۔ وائس میکنگ، آواز، اس کے اوپر باقاعدہ بحث کی گئی۔ میں امریکہ، انگلینڈ، یورپ، عرب ممالک، مڈل ایسٹ وغیرہ میں پھرتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہاں انسانیت کا اتنا خیال کیا جاتا ہے، آپ کو تعجب ہوگا کہ اسکول کے 4 کلومیٹر کے احاطے میں کوئی اپنی گاڑی کو ہارن نہیں بجا سکتا۔ ہاسپٹل کے 8 کلومیٹر کے، 4 نہیں ڈبل، ہاسپٹل کے 8 کلومیٹر کے احاطے میں کوئی اپنی گاڑی کو ہارن نہیں بجا سکتا۔ بلکہ آپ کو اور سناؤں آگے تعجب کی بات، جیل خانے کے احاطے میں بھی ہارن بجانا ممنوع۔ ہاسپٹل، تعلیم گاہ جس میں اسکول اور مدرسہ دونوں آ جاتا ہے، اور جیل خانہ، پبلک کی مصروف جگہ، وہاں ہارن بجانا ممنوع ہے۔ ذرا دھیان دینا تو آپ کو اسلام کی حقانیت سمجھ میں آئے گی۔ ان لوگوں نے کہا کہ مولانا اصل میں 2 باتیں، ایک تو یہ ہے کہ اسکول اور مدرسوں میں ٹیچر اپنی پوری توجہ کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہے، ہاسپٹل میں مریض راحت پانے کے لیے آتا ہے اور ڈاکٹر مریض سے ڈسکشن کرتا ہے، اور جیل خانے میں، سنو آگے کا لفظ، جیل خانے میں قیدی اپنے گناہ کے باب میں سوچ کر اپنے احساس کو جگانا چاہتا ہے۔ یہ 3 مواقع ایسے ہیں کہ ہارن بجا کر ان کی توجہ کو ہٹانا ہمارے یہاں ممنوع ہے۔ میں نے یہ بات سن تو لی، لیکن مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ میں ایک اسلامک طالب علم ہوں، میں نے افتاء بھی کیا ہے اور قاعدہ پڑھا ہے میں نے۔ ہمارے یہاں فقہا بہت پہلے یہ بات کہہ کر گئے، المشغول لا یشغل، کہ مشغول کو، جو آدمی آلریڈی کسی کام میں مشغول ہو، اس کو کسی دوسرے کام میں مشغول نہیں کرنا چاہیے۔ ذرا اور کھولتا ہوں، یہ مفتیان کرام سے پوچھو، سلام کرنا بہت بڑا ثواب۔ اگر کوئی آدمی اذان دے رہا ہے، بلکہ یہاں تک لکھا اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے تو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ وہاں ہارن بجانا، یہاں سلام کرنا تک مکروہ ہے، اس لیے کہ سلام جہاں ایک دعا ہے وہاں سامنے والے کی توجہ اپنی طرف مرکوز بھی کرنا ہے، وہ ایک کام میں مشغول ہے۔ اور بطور لطیفے کے سنا دوں، آپ بہت دیر سے بیٹھے ہو، کہ کھانے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے، لیکن حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسد اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہو نا، اور کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں، اور آپ کو ایسی امید ہو کہ سلام کروں گا تو دسترخوان پر مجھ کو بلایا جائے گا، تو پھر سلام کر دیں۔ لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو عجیب و غریب قسم کی قوم ہے کہ سلام کروں گا پھر بھی میری طرف دیکھیں گے بھی نہیں، تو پھر تو وہاں سے مرور کرام فرما لیا جائے، آرام سے گزر لیا۔ بہرحال میں عرض کیا کر رہا تھا، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، خدمت خلق،
پوری مخلوق اللہ کا کنبہ. اب ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، شاید اکثریت جانتی ہے، کئی سالوں سے جانتی ہے، اس لیے کہ بیٹے ہی اپنے باپ کی پہچان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، اب اگر کوئی آپ کے پاس جالنا میں آ کر یہ کہے کہ میں مولانا فاروق مدنی صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور آپ کے شہر میں آیا ہوں، آپ کیا کریں گے؟ اس کو اورنگ آباد کی بس دکھائیں گے یا اپنے گھر لے جا کر عزت سے کھلائیں گے؟ ذرا جواب دو. ارے بولو بھائی، میں ان لوگوں سے سوال نہیں کر رہا ہوں، آپ سے، کہ اگر کوئی آپ کو آ کر یہ کہے کہ میرا تعلق مولانا فاروق مدنی صاحب کے خاندان سے ہے، میں ان کے گھرانے سے، ان کے رشتہ داروں میں سے ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ کھانا کھلاؤ گے، عزت کے ساتھ اس کو رکھو گے، اس کی خدمت کرنے کو اپنے لیے سعادت سمجھو گے، اور اس میں آپ کیا چاہو گے کہ یہ مہمان ہیں، خدمت ان کی کر رہے ہیں، لیکن مولانا کو خوش کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ یہ مولانا کے گھرانے کا. مقصد تک علماء پہنچ گئے. آپ کو پہنچا رہا ہوں کہ حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ حضور کی شان میں محبت بھرا سلام پیش کر دیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم وامطر شعابیب رضوانک ورحمتک وبرکاتک علی قبر سیدنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا زور سے درود شریف پڑھ لو تاکہ مدینہ کے ساتھ ہماری نسبت مضبوط ہو جائے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یہ میں نے اکیلا آپ کے پاس درود نہیں پڑھوایا، حضور کی توجہ اس مجمع کی طرف کروائی. آپ کہو گے ایسے کیسے؟ ہم وہ لوگ ہیں جو نبی خاتم المرسلین کو مدینہ میں زندہ عقیدت رکھتے ہیں کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، اور آپ کی خدمت میں ہمارا سلام پیش کیا جاتا ہے، اور آپ پوچھتے ہیں کہ کس کے بیٹے نے سلام کیا. اور بات یاد آ گئی، ان علماء کی طلب صادق کی برکت سے بہت پیاری بات کسی نے لکھی ہے کہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ میرے باپ کا روشن نام میں کرنا چاہتا ہوں، میرے باپ کا نام میں روشن کرنا چاہتا ہوں، کیا طریقہ ہے؟ کسی اللہ والے نے کتنی اچھی بات فرمائی، تو حضور کی خدمت میں کثرت سے درود و سلام بھیج، تیرے باپ کا نام روشن ہو جائے. پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کے باپ کے نام کے ساتھ دربار عالی جاہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نام کے ساتھ درود پیش کیا جاتا ہے. حضور کی خدمت میں جس کے باپ کا نام پہنچ گیا، اس کے باپ کے نام کو شہرت پانے میں کس کو شک ہو سکتا؟ عرض کر رہا تھا کہ جب میرے خاندان کا کوئی جالنا میں آ جائے تو آپ اس کی خدمت کو سعادت سمجھ کر میری خوشنودی چاہتے ہو، اور فوراً آپ یہ بھی کہو گے مولانا فاروق صاحب کے گھرانے کے ہیں، ذرا لاؤ فون لگاؤ، ہم حضرت سے بات کریں گے. اور حضرت کو کہیں گے بالکل ڈونٹ وری اباؤٹ یور گیسٹ، وی ول ٹیک اسپیشل کیئر فار ہم اینڈ وی ول گیو اسپیشل ٹریٹ ٹو ہم. آپ نے مولانا لوگوں کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ انگریزی بولنا نہیں آتا؟ اور اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی کسی کالج میں پڑھا ہوگا، واضح کر دینا چاہتا ہوں گجراتی مادھیم سرکاری اسکول میں صرف 4 کتاب پڑھا ہوں. میں نے چوری کر کر کے 12ویں کے امتحان نہیں دیے، اور میں نے کاپی بھی نہیں کی، اور نہ وہ کرنا چاہتا ہوں. ایسی ڈگریاں کس کام کی کہ جو خیانتوں کی بنیاد پر حاصل کی جائے. خشت اول چون حد مہمار کج تا سریا میرود دیوار کج. تو آپ بولو گے پھر یہ انگریزی سیکھی کہاں سے؟ مدارس کی دین، دارالعلوم فلاح دارین زادہ اللہ شرفا وعزتا وکرامتا، یہ اس کی دین مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے. یہ دماغ میں سے نکال دو
کہ مدرسوں میں پڑھائیں گے تو ہمارے بچے کیا سیکھیں گے؟ ارے مدرسے حضور کا مہمان خانہ ہے. خدمت خلق کی لائن سے اس کو جوڑو، سیرت النبی سے جوڑو. مدرسے حضور کا مہمان خانہ ہے، اور حضور کی شخصیت کسی ایک فن میں مقید اور محبوس نہیں تھی. مدرسوں میں پڑھنے والا عالم بھی کسی ایک گوشے میں محدود نہیں رہا تھا. وہ وسیع المشرب وسیع الفکر ہوتا ہے. تو بات اپنی یہ چل رہی تھی کہ میرے خاندان اور گھرانے کی خدمت و عزت کو آپ اپنے لیے سعادت سمجھیں گے نا. حضور نے فرمایا پوری مخلوق اللہ کی خدمت ہے، اس کی خدمت کرنا رب کی خوشنودی کا ذریعہ بناؤ، اس لیے کہ رب یہ کہے گا کہ اس نے میری مخلوق کی خدمت کی ہے، اس لیے کہ یہ پوری مخلوق میرا خاندان اور میرا کنبہ ہے، اس نے میرے کنبے کی عزت کر لی. جب یہ میرے یہاں آئے گا تو میں اس کی بھی عزت کروں. ظاہر بات ہے جب آپ نے میرے خاندان کی عزت کی اور آپ جب بڑودہ آؤ گے، میرا جو اصلی وطن ہے، یا آپ جب عقل کو آؤ گے جو میری قیام گاہ ہے، تو ظاہر بات ہے میں آپ کا اعزاز کروں گا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ ہے احسان سے. اور کتنی پیاری بات بعض شراح نے لکھی ہے، توجہ تو دو، کہ اکیلا میں اعزاز نہیں کروں گا، بلکہ میرے خاندان کے جن لوگوں کی آپ نے عزت کی نا، تو وہ لوگ جب بڑودہ آئیں گے تو میرے پورے خاندان میں ہلچل مچے گی کہ بھائی مولانا کی نسبت پر ہم جالنا گئے تھے تو لوگوں نے ہماری عزت کی. میرا پورا خاندان آپ سے متعارف ہوگا، اور آپ جب کبھی بھی میرے خاندان کے کسی فرد کے پاس جاؤ گے وہ سارے افراد آپ کی خدمت کرنے کو سعادت سمجھیں گے. شراح حدیث نے لکھا کہ اللہ کی نسبت پر جب کچھ بندے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، جب یہ خدمت کرنے والے بندے اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو اللہ کا پورا اسٹاف جس میں انبیاء، رسل، ملائکہ، اولیاء، مقربین، سفرہ، کرام، بررہ، یہ سب کے سب کہیں گے کہ اے اللہ، اس آدمی نے تیرے خاندان کے لوگوں کی عزت کی تھی، آج یہ اپنے خاندان میں آیا ہے، ہمارے لیے اس کی خدمت کرنا ضروری ہے. یہ خدمت خلق ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے. جہاں تک بات ہے عنوان خدمت خلق کو سیرت النبی سے جوڑنے کا، تو میں یہ بات کہوں گا کہ سیرت النبی کا راز سب سے زیادہ خدمت خلق ہی میں پنہا ہے. وہ کیسے؟ میں نے خطبے میں ایک ٹکڑا پڑھا ہے، اگر غور کیا ہو تو بڑی کام کی بات کہہ رہا ہوں. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا درود زور سے پڑھنا ہے، نعرے زور زور سے بلاتے ہو تو درود بھی زور سے پڑھو تاکہ یہ آسمان گواہ بن جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی بابرکت کی امانت مقدسہ کو لے کر غار حرا سے حضرت خدیجہ کے گھر پر پہنچے، توجہ چاہوں گا بہت زیادہ، حضور گھبرائے ہوئے. بشری طور پر حضور پر کپ کپی تاری، میں نے لفظ بول دیا ہے، بشری طور پر، عقلی طور پر نہیں، شرعی طور پر نہیں، طبعی طور پر. یہ ایسا ہے جیسے آپ خود کہتے ہیں ڈاکٹر سے کہ مجھ کو انجیکشن لگاؤ، میرا آپریشن کرو، میرا بدن چیرو پھاڑو، آپ خود تیار ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب جب اسٹریچر پر آپ کو لٹاتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا آپ کپ کپی تاری ہوتی ہے نا. کیوں؟ طبعی تقاضا ہے، بشری تقاضا ہے، ورنہ آپ عقلی طور پر تو آپریشن کروانے کے لیے تیار ہیں. یہاں جواب ملے گا اس بات کا
کہ اگر کوئی اللہ والا موت سے ڈرتا ہے تو وہ ڈر اس کا طبعی ہے، عقلی اور شرعی نہیں ہے۔ میں نے بہت انجیکشن کھائے، میری بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں پتھری کا مریض ہوں، اور میرے حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کہا کرتے تھے کہ تیرا پیٹ پتھری میکر ہے، پتھری بناتا ہے بار بار۔ تو ایک وقت تک تو میں بیرال گن کا انجیکشن اپنے جیب میں لے کر پھرتا تھا، اور مدینہ منورہ علی صاحبہا الف الف الصلاۃ والتسلیم، علماء دیوبند کے علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو رسالت کی آماج گاہ پر حصول علم کے لیے پہنچایا۔ اسی کا نام عشق رسول۔ عشق رسول کا عشق جشن کا نام نہیں بلکہ رسول کے مشن کا نام۔ تو وہاں کئی ڈاکٹر تو ایسے ہوتے تھے، جب میں پیٹ پکڑ کر ہاسپٹل میں جاتا تھا کہ مجھ کو پتھری کا درد ہے، تو بولتے تھے، میں نے طلبہ کو بھی سنایا کہ قم خلف الباب، دروازے کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، یہاں بہت بھیڑ ہے، ابھی تم کو لٹانے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ کھڑے کھڑے بولتے تھے، تھوڑا سا پائجامہ کھولو، اور کھڑے کھڑے وہ جانور کی طرح انجیکشن لگا دیتے۔ وہ مصری کوئی ڈاکٹر ہوتے تھے، مصری ایجپشین، بہت انجیکشن کھائے۔ لیکن آج بھی جب کوئی ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو میں کیا کہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب ذرا دھیرے سے ڈاکٹر، تھوڑا دھیرے سے۔ کیوں؟ مجھے انجیکشن کا ڈر نہیں لگتا۔ عقلی طور پر میں خود انجیکشن، ارے آج کل تو دور یہ آ گیا، ہر پیشنٹ ڈاکٹر سے کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ دوا گولی چھوڑو، مجھ کو کام پر جانا ہے، انجیکشن لگا دو یار ڈاکٹر صاحب۔ بولتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا۔ اور ہر آدمی کہتا ہے، ڈاکٹر صاحب 1 مہینے کے بعد میں کل ہی آپریشن کرنا۔ لیکن وہ ڈرتا ضرور ہے۔ یہ ڈر کون سا ہے؟ طبعی، بشری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی طبعی ڈر میں آ گئے، تھوڑا سا کپ کپانے لگے۔ جی روایت میں ہے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ ترتعید فرائصہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے اب بات آ رہی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جلسے کا مغز اب آ رہا ہے، کلا، اے میرے شوہر محترم، آپ گھبراتے کیوں ہو؟ آپ ایسا سمجھتے ہو کہ آپ بے کس بے ہی لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ سب کے نام یہ پیغام ہے آج کہ اگر امت اسلامیہ اپنے آپ کو رسوائی سے بچانا چاہتی ہے تو خدمت خلق کے پلیٹ فارم پر آ جائے، جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا حضرت خدیجہ نے؟ اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ اب میرے ساتھ رائٹ یا رونگ جو بھی ہو آپ کو بولنا پڑے گا۔ اگر رونگ ہے تو آپ سب بولو گے رونگ، اور اگر رائٹ ہے تو آپ بولو گے رائٹ۔ میں بھی ذرا آپ کی عقل کو جانچنا چاہتا ہوں۔ آپ کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ عرب کے بہت بڑے خاندان کے فرزند ہیں۔ بولو رونگ، شاباش، شاباش یعنی شاد باش، خوش رہو، شاد باش۔ شادی کو بھی شادی اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی اس میں خوش رہتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ دوسرے دن سے ہی رونا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف میرج، شادی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا تھا، سرور شہرن، ایک مہینے کی خوشی، غموم دہرن، زندگی بھر تک کی فکریں، قصور زہرن، اور کمر کا ٹوٹ جانا، واللزوم مہرن، اور مہر کا لازم ہونا، اور علامہ ادریس کاندلوی نے تعلیق الصفی میں آگے بڑھایا، وہ نزول قبری۔ اور انگریزی والوں نے کمال کر دیا ہے کہ شادی ہوتے ہی دولہے کا نام ہسبینڈ رکھ دیا،
کہ کل تک تجھے فیانسی کہا جاتا تھا، آج تیری فریکوینسی بدل گئی. کل تک تجھے فیانسی کہا جاتا، یہ میرا فیانسی ہے، اب کہا جانے لگا ہسبینڈ، اس لیے کہ آج سے میں تیری ہنسی کر دوں گی بند. اور میں کل تک تیری فیانسی کہی جاتی تھی، آج سے میں کہلائی جاؤں گی بے غم. میرا غم ختم، سارا غم تجھ پر، لہذا تیری ہنسی بند، اس لیے تیرا نام ہسبینڈ. ٹھیک ہے، آپ تازہ دم ہو گئے، بات تو سنیے آگے. اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ کے پاس بینک بیلنس بہت زیادہ ہے. شاباش. اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر بروزن گیدڑ. رونگ نا. اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ کی پولیس میں بہت پہچان ہے. اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ پی آئی ہیں. اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر ہیں. شاباش. تو اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا کیوں نہیں کرے گا؟ اب رائٹ جواب آ رہے ہیں، جو سارے جواب خدمت خلق سے تعلق ہے. اور پیغام یہ دوں گا کہ اگر وہ اوصاف جو خدیجۃ الکبریٰ نے ذکر کر کے نبی کریم علیہ السلام کے بعد میں بتلایا کہ اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا اس لیے کہ آپ کی زندگی میں یہ صفتیں ہیں، جاننا والوں سن لو، اللہ آپ کو بھی کبھی رسوا نہیں کرے گا اگر آپ خدمت خلق کے پلیٹ فارم پر ہر وقت درخشندہ تابندہ مستعدی کے ساتھ نظر آؤ. کیا کیا صفتیں ہیں؟ وہ 5 صفتیں ہیں جس کی بنیاد پر خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا کہ اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. نمبر 1، انک لتصل الرحم. آپ رشتہ داریوں کا حق ادا کرتے ہیں. سب سے بنیادی بات، آدمی کو اپنے رشتے کا خیال کرنا چاہیے. خیال کرنے والے رشتہ داروں کا خیال کرنا کمال نہیں. حدیث میں فرمایا لیس الواصل بالمکافی. سیرت بھی ساتھ میں سنا رہا ہوں، اس لیے کہ سیرت کسے کہتے ہیں وہ آج کے جلسے میں ذرا سمجھو. سیرت اس کا نام نہیں ہے کہ حضور پیدا ہوئے تھے تو ستارہ ایسا ہو گیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا. سیرت حضور کے کردار، حضور کی سنتیں، حضور کے نہج صحیح، حضور کی رفتار و گفتار و کردار کے ذکر کرنے کا نام ہے. حضور کیا تھے؟ ہاں، اسی لیے ایک بات یاد آئی، ایک نقطے کی بات ہے، علمی نقطہ ہے لیکن سب کی نظر کر رہا ہوں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي محمد ابن عبد اللہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلکہ فرمایا فِي رسول اللہ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ والی بات چل رہی تھی. حضور نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی. رشتہ داری کا حق ادا کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے کے طور پر دیتا ہو کہ تم نے میری بیٹی کی شادی میں بھگونا دیا تھا تو میں تمہاری بیٹی کی شادی میں اسٹیل کی کوٹھی دوں گا. یہ تو بدلہ ہے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. احسان اس لیے مت کرو کہ اس سے زیادہ لو. جیسے آج کل مسلمانوں کو ایک وسوسے میں مبتلا کر دیا گیا ہے. سیرت بھی سنا رہا ہوں، خدمت خلق بھی لے کر چل رہا ہوں اور سیرت بھی، اس لیے کہ میرے عزیزوں کا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان بلکہ گراں بار ایک ذمہ داری یہ بھی آ جاتی ہے
کہ وہ کسی اور کو بلاتے ہیں تو کوئی موضوع مقرر نہیں کرتے اور مجھ کو موضوع میں جکڑ دیا کرتے ہیں یہ لوگ بالکل، اور ایک ایک موضوع نہیں کرتے، دو میں جکڑ دیتے. لیکن اللہ پاک ان کے جذبات صادقہ کی برکت سے کتاب و سنت سے میری مدد بھی کر دیا کرتا ہے. کتاب و سنت کی مدد سے کیا کہہ رہا تھا میں کہ آج کل مسلمان، ایک صاحب اپنی بیٹی کی شادی میں کئی لوگوں کو کھلا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ کے اندر اتنا پاور نہیں ہے، پھر اتنے لوگوں کو کیوں کھلا رہے ہیں؟ کہا اتنے سب لوگوں کو کھایا ہے تو کھلانا تو پڑے گا نا. دیٹ از ٹوٹلی رانگ. یہ ٹوٹلی رانگ بات ہے. اور آپ کو بات سناؤں، تعجب ہوگا، سیرت کے حوالے سے روایتوں میں فرمایا گیا، کان کھولو، شاید پہلی دفعہ یہ بات سن رہے ہوں گے، حدیثوں میں فرمایا گیا جو دعوت لوگوں کو دکھلانے کے لیے کھلائی جائے وہ دعوت کا کھانا شرک کا کھانا ہے. بلکہ بعض مفسرین نے تو فرمایا کہ ایسی دعوت کا کھانا وما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل. ہاں، یہ لڑکی والوں کا کھانا بند کرو. اور یہ سب مولانا لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدمت خلق کے پلیٹ فارم سے ذرا یہ بھی چالو کرو تاکہ لڑکی والوں پر بوجھ کم ہوگا تو یہ بھی خدمت خلق ہو جائے گی. وہ یہ کہ لڑکی والے اگر کھلا رہے ہوں تو ان کے یہاں نکاح پڑھانے ہی مت جاؤ. برا تو لگے گا، میرا انجیکشن شاید ہائی پاور تو ہو جائے گا، لیکن سوچو گے تو محمد فاروق مدنی کو یاد کرو گے کہ یہ کوئی مدینہ کا پیغام دینے آیا ہے. نکاح پڑھانا بند کر دو، نہیں، یہ تو مہم چلانی پڑے گی. یہ کیسی بڑی آفت ہے کہ ولیمہ نہیں کرواتے اور لڑکی ولیمہ تو کروانا نہیں اور لڑکی والوں کو کہتے ہیں ہم 300 لے کر آئیں گے، ہم 200 لے کر آئیں گے، اور دلہے کے لیے اس طرح کا کھانا. ظلم ہے، ظلم، یہ ظلم ہے لڑکی والوں پر. لڑکی کا باپ دان، کنیا دان کر رہا ہے، یہ اس کا سب سے بڑا احسان ہے. لڑکی دینا یہ انہی لوگوں کو معلوم ہے جو لڑکیوں کے باپ ہیں. لڑکی دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور آپ بول رہے ہیں اتنے لوگوں کا کھانا اور اتنا، اس کی بنیاد پر مجھے بہت معاف کریں، چونکہ میری ہزاروں اولاد مہاراشٹر میں پھیلی پڑی ہے، اس لیے میرے پاس کارگزاری ہے. پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ ہنڈا لینے کا رواج صوبہ مہاراشٹر میں. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہنڈا دینے کے لیے صوبہ مہاراشٹر میں بیاج پر بہت زیادہ لین دین ہوتی ہے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے لڑکے والوں کو جو بیاج کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں، بیاج کی ہونڈا پر پھرتے ہیں، بیاج کا فریز مانگتے ہیں، بیاج کا واشنگ مشین مانگتے ہیں. روحانیت ختم ہو جائے. ہمارے نبی نے یہ نہیں سکھایا. ختم کرو یہ رسومات کو. میری بات یہ چل رہی تھی کہ لیس الواصل بالمکافی، رشتے کا حق ادا کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے کے طور پر ادا کرے، بلکہ کیا فرمایا؟ وَلَكِنَّ الْوَاصِلِ اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَ، کہ اگر اس کے رشتے کو توڑا جائے، کاٹا جائے، پھر بھی وہ جوڑتا ہو. اس کو کہتے ہیں رشتہ جوڑنے والا. اب اس پر ملے گا کیا؟ سیرت سنا رہا ہوں. اور اس پر کیا ملے گا؟ کیا ملے گا سناؤں؟ رشتہ داری کا حق ادا کرنے پر کیا ملے گا؟ دو چیزیں وہ ملیں گی جو کسی بھی جانتا کے تعویذ میں نہیں ملے گی اور کسی بھی جنتا کے تعویذ میں بھی نہیں ملے گی. کوئی جنتا اس کو جن بھی نہیں سکتا. وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا ملے گا؟ دنیا میں آدمی دو چیزیں بہت مانگتا ہے.
ایک عمر کی برکت اور ایک روزی کی برکت۔ حضور نے فرمایا جو رشتہ داری کو نبھائے گا اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دے گا اور اس کی روزی میں بھی برکت۔ کمپیریزن کرو، پہلے کے بڈھے کچی روٹی پتلی دال کھا کر اطمینان کی نیند سوتے تھے، شانتی میں جیون پسار کرتے تھے، لابھ دائک جیون گزارتے تھے، اور آج کا جوان اپنی جیب میں 500 ہزار کی نہیں 2000 کی نوٹ لے کر بھی پریشان ہے، اس لیے کہ وہ نبی کی سیرت پر زندگی بسر نہیں کرتا۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اے نبی ہمارا پیغام عام کر دیجئے کہ حلال اور حرام دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حرام میں کثرت تو ہوگی لیکن برکت نہیں ہوگی، حلال میں قلت ہوگی لیکن برکت۔ کثرت اور برکت میں فرق ہے۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری زندگی میں آگ لگ گئی، شانتی نہیں ہے۔ شانتی، ایک بات یاد آئی نبی کی سیرت کے حوالے سے، اور ایک بات سنو، تھوڑی اور توجہ دیجیے۔ حدیثوں میں آیا کہ میرا جی چاہتا ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ نماز با جماعت کو ترک کر دیتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، میں لکڑیاں جمع کرانے والے لوگوں کو بلاؤں، لکڑیاں جمع کروں اور ان کے گھروں کو جلا دوں۔ لیکن اب آگے بات سنو، حضور جلا دینا چاہتے تو تھے، توجہ بہت توجہ دیجئے، حضور با جماعت نماز ترک کرنے والوں کے گھر جلا دینا چاہتے تو تھے، لیکن شان رحمت للعالمین غالب آئی تو جلایا نہیں۔ لیکن میں کہوں گا آج کے بیان میں کہ واقعتاً جماعت کی نماز چھوڑ دینے کی بنیاد پر حقیقت میں ہمارے گھروں میں آگ لگ چکی۔ کیسے لگی؟ اولاد کا فرما بردار نہ ہونا یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ شوہر کا اپنی بیوی کے تابع نہ ہونا یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ خاندانوں کا منتشر ہو جانا یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ کمائی میں برکت نہ ہونا یہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور سب سے بڑی آگ جو ملک میں لگی ہوئی ہے وہ آگ نہیں تو اور کیا ہے؟ آگ لگ چکی ہے آلریڈی۔ تو میں نہیں بھلا سکتا پیدائش کا ایک اور مقصد جو عبادت ہے، اس کو بھی، عبادتوں پر بھی آؤ، نماز کی پابندی کرو، با جماعت نماز کا اہتمام کرو، اور پھر باہر نکل کر وہ باتیں کرو جو میں سنا رہا ہوں۔ سب سے پہلی ذمہ داری خدمت خلق کے حوالے سے یہ ہوگی، رشتہ داروں کا حق نبھاؤ۔ نمبر 2 پر فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلِّ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، حضور کی طرف، مدینہ کی طرف ذرا متوجہ ہو جاؤ، ذرا زور سے پورا درود شریف پڑھو میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آمین۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ سنو، دوسرا حضور کی سیرت کا گوشہ بیان کیا، وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ خدمت خلق، لوگوں کا بوجھ اٹھانا، کسی کا ٹینشن لے لینا، کسی کا بل ادا کرنے کی فکر لے لینا، کسی کے گھریلو جھگڑوں کا بوجھ اپنے سر اٹھا کر پھر صلح کرنا، اور کسی کے بیچارے کی فکر کو
کسی کو اپنے بچے کی پڑھائی کا ٹینشن ہے وہ اپنے سر لے لینا، کسی کو اپنے مریض کی فکر ہے، کسی کو اپنے بچے اور بچی کی فکر ہے۔ میں بیٹے فہیم اور فاروق اور رفیق مکرم مولانا عبد الرحمن صاحب اور دیگر علماء سے کہوں گا، شادیوں کی فکر کرنا یہ بھی اس زمانے میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرج بیورو خدمت خلق کے پلیٹ فارم سے فری آف چارج شروع کیے جائیں، اس لیے کہ روایت میں آیا، روایت میں اس کی فضیلت آئی ہے، لوگ اس کو بیان نہیں کرتے۔ من زوج للہ، تزوج نہیں، من زوج للہ توجہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، جو اللہ کی نسبت پر لڑکے لڑکیوں کے رشتے جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عزت کا تاج پہنائے۔ ہمارے بڈھے لوگ اس کی بھی فکر کرتے تھے۔ یہ فکر کرنے میں سماج میں سے زنا کا انسداد ہو، زنا ختم ہو، یہ فکر کرنے میں وہ موضوع دوسرا چلا جائے گا، مجھے اس موضوع پر ابھی بات نہیں کرنی ہے، ارتداد ذہنی اور ارتداد عملی ختم ہو جائے گا۔ میں تھوڑا سا اشارہ کر دیا ہے، یہ بھی ایک خدمت خلق ہے، لوگوں کا ٹینشن اپنے اوپر لے لینا، لوگوں کا بوجھ اٹھانا، اور یہ بوجھ اٹھانے پر کتابوں میں آیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر سے ہلکا کرے۔ مسلم شریف میں ایک روایت آئی، خدمت خلق سنا رہا ہوں، اور اسی میں سیرت بھی آ رہی ہے۔ مسلم شریف حدیث کی آتھینٹک کتاب ہے، اس میں ایک روایت آئی، ایک بیپاری تھا، وہ ادھار پر مال دیتا تھا، لیکن اپنے نوکر کو پیسہ جمع کرنے کے لیے بھیجنے سے پہلے یہ کہتا تھا شام کو کہ جاؤ دکانداروں سے پیسے جمع کر کے آؤ، لیکن اگر بیچارہ کوئی دکاندار یہ کہے کہ آج میری بکری نہیں ہوئی ہے میں کل دے دوں گا، تو اس کو بیچارے کو چانس دے دینا، اس کو مجبور مت کرنا۔ کیا بات ہے، حدیث میں آئی، سنو۔ جب وہ مر گیا نا تو اس کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ فرشتوں نے پوچھا کس بنیاد پر؟ مسلم کی روایت ہے، فرمایا اس نے میرے بندوں کا بوجھ ہلکا کیا تھا، آج میری غیرت اس کو پسند نہیں کرتی کہ میں اس کا بوجھ ہلکا کیوں نہ کروں۔ سبحان اللہ۔ جب قرضے کا بوجھ ہلکا کرنا اور اس کو مہلت دینا یہ اتنے بڑے ثواب کا کام ہے، تو کسی کے کام آ جانا کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ لوگوں کا بوجھ اپنے سروں پر اٹھاؤ۔ اور نمبر 3 پر فرمایا وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اے میرے شوہر نامور، آپ بیکار لوگوں کو کام پر لگاتے ہو۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا بیکار لوگوں کو کام پر لگاتے ہو۔ ہمارے اس دور میں امت مسلمہ کو ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے، اس کے لیے صفا بیت المال کے پلیٹ فارم سے بولوں گا کہ بیت المال کی سسٹم کو جاری کرو گے تو بیکاروں کو کام پر لگاؤ گے، ورنہ اس کو 200 زکات دی، اس کو 500 دی، اس کو 100 دیے، اس کو 50 دیے، تو بیکاروں کو کام پر کیسے لگاؤ گے؟ سسٹمیٹک نظام جالنا میں بناؤ، سب لوگوں کی زکات کو ایک جگہ جمع کرو، اور چھوٹی موٹی فیکٹری صابن بنانے کی، دھاگا بنانے کی، کپڑا بنانے کی، جوتے بنانے کی، ٹوپی بنانے کی، چشمے بنانے کی، یہ وہ فیکٹریاں ہیں جس میں کوئی لاکھوں کروڑوں کی ضرورت نہیں، مشین تقسیم کرنے کی، سلائی مشین تقسیم کرنے کی، ٹھیلا تقسیم کرنے کی، بلکہ دیہاتوں میں ضرورت پڑے تو 2 بچے 1 بکری تقسیم کرنے کا نظام جاری کرو۔ سبحان اللہ۔ 2 بچے 1 بکری، ٹھیلا، لاری، سائیکل۔ اس لیے کہ بہت سے ہمارے مزدور ایسے ہیں بیچارے جو کرائے پر ٹھیلا لاتے ہیں، ہم کیوں 6-7 ہزار روپے کا مضبوط ٹھیلا بنوائیں اور اس کو کام پر لگائیں؟ جا وہی تو کر،
اور یہ چیز سیرت میں ملتی ہے، میں موضوع سے بالکل ہٹوں گا نہیں، سیرت میں ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، فرمایا اللہ کے رسول میرے گھر میں کچھ کھانے پینے کا نہیں ہے۔ حضور کیا تھے؟ رحمت للعالمین۔ ظاہر بینی کا تقاضا تو یہ تھا، لفظ سن رہے ہو، ظاہر بینی کا تقاضا تو یہ تھا کہ جذبات میں آ کر یہ کہہ دیتے اس کو اتنا غلہ دے دو، اس کو اتنا بھر دو، اور اس کو اتنا لطپت کر دو، اور بھائی جاؤ اس کے گھر میں اناج بھر دو سال بھر کا۔ نہیں 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 نہیں، شان رحمت للعالمینی اس کو کہتے ہیں جو اب سنا رہا ہوں۔ فرمایا تیرے گھر میں کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میرے گھر میں ایک ٹاٹ ہے جس کو بچھاتے بھی ہیں، دسترخوان بھی بناتے ہیں، ایک کٹورا ہے اس میں کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی پیتے ہیں۔ کہا وہ دونوں کو لے آؤ۔ حضور نے اس کا نیلام کیا، 2 درہم میں نیلام ہوا۔ دیکھو بیلنس 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 دیکھو۔ حضور نے فرمایا 1 درہم کا غلہ خرید، تیرے گھر والوں کو پہنچا، دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید لے، اور فرمایا دیکھو دیکھو توکل کا غلط پیغام پہنچانے والے اپنے کانوں سے سن لیں، توکل کا غلط مفہوم پیدا کر کے امت کو بیکاری میں لے جانے والے اپنے کانوں سے سن لیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مسجد نبوی کا کونا پکڑ لے، اعمال پر محنت کر تیرے گھر میں روزی پہنچے گی۔ نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں۔ فرمایا یہ 1 درہم کی کلہاڑی لے اور جنگل میں جا کر لکڑے کاٹنا، 15 دن تک مسجد نبوی میں بھی نظر مت آنا۔ یہ ہے سیرت، اوپن چیلنج۔ اگر اس کا انکار کرتے ہو تو حدیث کا انکار کرنے والے بنو گے، اور حدیث کا انکار کرو گے تو ایمان کی خیر بنانا ہے۔ وہ صحابی تھے، تشریف لے گئے، 15 دن تک کما کر آئے، 15 دن تک، اور لینے والے صحابی اب دینے والے، لینے والے صحابی۔ یہ ہے امت اسلامیہ کے نام پیغام۔ مالداروں کو میں یہ کہوں گا کہ اپنی زکوٰۃ کا نظام، رمضان میں ابھی 4-5 مہینے ہیں، ابھی سے سسٹمیٹک بناؤ، ابھی سے۔ اسلام امت کو بیکار بنانے نہیں آیا ہے بلکہ کام کرنے والا بنانے آیا۔ روایت میں آیا آدمی کی سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جو اس کے ہاتھ کی محنت سے آئی، پاکیزہ کمائی۔ ہمیں مانگنے والا نہیں بنایا گیا، سسٹم پیدا کرو۔ اور پھر ایک بجٹ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں غریب مریضوں کا بل ادا کرنا، بلکہ میرے دل کی صدا ہے خدا کرے کہ میرے نبی کے صدقے طفیل وہ قبول ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جالنہ میں ایک ہاسپٹل صفا بیت المال کے پلیٹ فارم سے ہونا چاہیے، صفا بیت المال کے پلیٹ فارم سے ایک ہاسپٹل ہو۔ اللہ تعالیٰ اس خواب کو ضرور شرمندہ تعبیر کرے گا، جس میں مولانا عبدالرحمن صاحب خصوصی توجہ دلا رہا ہوں، اور کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جاللہ کی پبلک میں زندہ دلی ہے انشاءاللہ۔ ہاں نوجوانوں، ایک شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں، نوجوانوں، اور سبھی لوگ نوجوان ہیں، اس لیے کہ جب باری آتی ہے نا تو بڈھا بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھ کو بڈھا کہا۔ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ اور اقبال کہہ کر گئے جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، تا حشر سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ ایک ہاسپٹل ہو جس میں سارے کے سارے اسباب، سارے وسائل ہوں، اور ہاسپٹل حقیقی معنوں میں خدمت خلق کے لیے ہو، نام میکنگ انسان کا اور کام میکنگ منی کا، یہ غلط ہے۔ اللہ کی مدد ایسی تنظیموں کے ساتھ نہیں آتی، اور ہوگا یہ کام۔ عزائم کرو،
مسلمان قوم کیا نہیں کر سکتی، لیکن اس کے لیے سسٹم ضروری، منظم۔ ہماری قوم کے پاس اصل میں تنظیم نہیں ہے۔ 3 چیزیں آج آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں، تعلیم، تنظیم اور تجارت۔ مسلمان 3 چیزوں میں آ جائے گا، تعلیم، دونوں کی تعلیم، عصری اور دینی، تنظیم، سسٹمیٹک کام، اور تجارت۔ اب آپ بولو گے تجارت کا مطلب امبانی والی تجارت، یہی تو مصیبت ہے نا یار، یہی مصیبت ہے۔ ہمارا اب غریبوں کی طرف متوجہ ہوں گا۔ ہمارا آج کا غریب ٹھیلا چلانے کو آر سمجھتا ہے، یہ کوئی کام ہے کیا؟ بلکہ ابھی گزشتہ بدھ ہی کو میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اکل کنواں سے بڑودہ، بات ہو رہی تھی کہ کئی نوجوانوں کو انہوں نے کام پر لگایا تو اب وہ دادا گیری کرنے لگے، رکھنا ہو تو رکھو، ہم تو اتنے بجے نہیں آئیں گے، اب کوئی تم رزاق تھوڑے ہو، روزی دینے والا اللہ ہے، اور یہ ارے بھائی یہ کوئی دھندے ہیں یار؟ نہیں، وقت کی پابندی ضروری، وقت کی پابندی، صداقت، امانت کا تعلق وقت سے بھی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا بیکاروں کو کام پر لگانا، یہ نبی کی سیرت کا ایک پیغام ہے، اور اس کے لیے ایک جگہ پر 10-15 مشین لا کر رکھو جس میں امت کی بیوہ اور غریب اور مسکین عورتیں ایک جگہ پر جمع ہو کر کپڑے سیے اور پھر ان کپڑوں کو لوگوں میں دو، تو ادھر روزی بھی ملے گی اور ادھر لوگوں کو سستے کپڑے بھی ملیں گے۔ حدیث میں اس کا حوالہ ملتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کمانے سے منع کیا، لیکن روٹی بنانا، کپڑا بننا اور روئی دھلنا، یہ 3 طریقے روایتوں میں ملتے ہیں، مگر وہ اس زمانے کی بات بتائی، اس سے اور کھلو ذرا۔ اندور میں ہمارے استاد زادے ہیں، حضرت قبلہ مفتی جنید صاحب اندوری دامت برکاتہم العالیہ۔ میں 10 بجے سے پہلے ختم کر دوں گا، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں 2-3 ٹیبلٹ لے کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ورنہ میرا موڈ نہیں تھا، 1.25 گھنٹے سے میں بول رہا ہوں، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جالنا والوں کی محبت کا کمال ہے، اور میرے خیال سے وہ 2 نشستوں کو ایک میں ہی مجھ سے وصول کرنا چاہ رہے ہیں۔ خیر، تو انہوں نے بہت اچھا نظام بنایا، خدمت خلق، سمجھیے، انہوں نے ایک نظام بنایا کہ آج کل عورتوں کے لیے روٹی بنانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور روٹی بنانے میں تھوڑا وقت بھی زیادہ لگتا ہے، کبھی کبھی مہمان آ جاتے ہیں، کبھی مرد اور عورت دونوں نوکری کرتے ہیں، تو روٹی کا معاملہ بڑا مشکل۔ اندور شہر کے پورے ایک علاقے میں کیا اچھا کام کیا کہ روٹی کے ایک سسٹم چلاؤ، بہت سی بیوہ عورتوں کو ان کے گھروں میں رہ کر ہی روٹی بنانے کا سسٹم جاری کیا کہ بھئی تم کو 3 کلو کی روٹی بنا دینا ہے، آٹا ہمارا، ہم آٹا لا کر دیں گے، 3 کلو پر اتنے پیسے تم کو دیں گے۔ اندور شہر میں ہوا چل گئی، دھڑا دھڑ 10 کلو کا آرڈر، 15 کلو کا آرڈر، 3 کلو کا آرڈر، مالداروں کو بھی فائدہ، غریبوں کو بھی فائدہ، اور یہی قرآن کا نظام کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ یہ طریقہ ہے، یہ قوت فکریہ ہونی چاہیے، لیکن ہمارا مسلمان کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا، سو گیا۔ کس میں سو گیا؟ فیس بک میں، واٹس ایپ میں۔ ایک زبردست بات سناؤ، پھر آگے بڑھتا ہوں۔ سو گیا پر سے بات یاد آئی، بہت زیادہ توجہ دو، بہت زیادہ توجہ دو۔ آپ نے اسپین کا نام سنا ہے؟ جہاں 700 سال تک اسلامی حکومت رہی، اور یہ علماء جانتے ہیں اسی زمین پر بیٹھ کر تفسیر قرطبی لکھی گئی۔ ابو حیان غرناطی نے البحر المحیط اسی زمین پر بیٹھ کر لکھی، اور نہ جانے کتنی کتنی کتابیں لکھی گئی۔ بہت زیادہ توجہ دو۔ اسپین میں ایک میوزیم ہے، اس میوزیم میں ابھی تازہ ایک اسٹیچیو بنایا ہوا، اسٹیچیو سمجھتے ہو؟ تصویر
تصویر ایک تو وہ کیا بولتے ہیں پتلا، میں پتلا، لیکن شاید پتلے کا مطلب آپ ایک ہی پتلا نہ سمجھیں، میں سمجھا رہا ہوں اس لیے توجہ دیں. وہ اسٹیچو پتلے میں بہت توجہ دو. ایک مسلمان کو سجدہ کرتے ہوئے بتایا ہے، داڑھی ٹوپی کرتا پائجامہ والا، وہ سجدہ کر رہا ہے. اس کے اوپر ایک نصرانی کو بیٹھا ہوا بتایا گیا ہے، اور اس کے اوپر ایک یہودی کو کھڑا ہوا بتایا گیا ہے. مسلمان سجدے میں، نصرانی اس کی کمر پر ارے بولو بیٹھا ہو، اور اس نصرانی کے کندھے پر یہودی کھڑا ہوا. اب میوزیم ہے، لوگ دیکھتے دیکھتے جا رہے تھے. اس میں 2-3 یہودی بھی تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ پیچھے مسلمان بھی آ رہے ہیں. میوزیم میں تو ہر قسم کے لوگ جاتے ہیں. تو وہ یہودیوں نے آپس میں انگلش میں ایک دوسرے سے کہا کہ let us see, this is our power and control of the world. کہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پاور دیکھو اور دنیا پر ہمارا کنٹرول دیکھو، کہ نصرانی ہمارے پیر کے نیچے ہے اور اس نصرانی کے نیچے مسلمان. مسلمان ایک عالم پیچھے تھے، عالم، انہوں نے سن لیا. انگریزی جانتے تھے اللہ کا کرنا. انہوں نے کہا can you please wait for us for some time؟ کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرو گے؟ Can I explain you the opposite side of this coin؟ میں آپ کو سکے کی دوسری بازو بھی سمجھا سکتا ہوں. آپ نے سکے کی ایک بازو دیکھی کہ مسلمان سجدے میں ہے، اس پر نصرانی بیٹھا ہوا ہے اور اس پر یہودی کھڑا ہوا ہے، لیکن سکے کی دوسری بازو بھی بتاؤں؟ تو یہودی نے کہا کہ that's great opportunity for us، ہمارے لیے بہت سنہرا موقع ہوگا. کہ دیکھو یہ ایک بازو ہے، اس پر بال بھی ہے، کھردراپن بھی ہے، یہ کھڈے کھچرے بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اس کی دوسری بازو ہے. دیکھا اس پر ہے بال؟ کسی کی ہتھیلی میں آج تک آپ نے بال دیکھا کبھی؟ کرامت ہو جائے. اس نے کہا سکے کی دوسری بازو یہ بھی دیکھو، اور زیادہ توجہ دو. مسلمان آپ کو سجدے میں نظر آ رہا ہے، نظر یہ آ رہا ہے کہ اس پر نصرانی بیٹھا ہے اور اس پر یہودی کھڑا ہے. سکے کی دوسری بازو یہ ہے، یہ مسلمان اگر سر اٹھا لے گا تو کیا ہوگا؟ یہ مسلمان اگر سر اٹھا لے گا سجدے سے تو کیا ہوگا؟ مسلمان تو بیٹھا ہوا رہے گا، بچ جائے گا، لیکن اس پر بیٹھا ہوا نصرانی بھی گرے گا اور جو کھڑا یہودی ہے اس کا دماغ پھٹ جائے گا. یہ آج کے بیان کا پیغام ہے کہ تم سوئے ہوئے ہو، جس دن تم جاگ جاؤ گے نصرانیت بھی گرے گی اور یہودیت اپنا سر کوٹنے پر مجبور ہو جائے گا، اس کو برین ہیمریج ہو جائے گا. کب تک سوئے رہو گے؟ کب تک نعرے بلاتے رہو گے؟ اور کب تک خوابوں کی دنیا میں رہو گے؟ جاگو اور قوت عمل پر آؤ. اقبال بڑا اپدیشک تھا، من باتوں میں موہ لیتا تھا، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. آج کا مسلم، ذرا مجھے کہہ لینے دو کھل کر، آج کا مسلم چاہے وہ سیاسی ہو چاہے غیر سیاسی ہو، اشتعال انگیز بھاشن تو دے دے گا، لوگوں کے جذبات کو اکسائے گا، لیکن قوت عملیہ میں کام تو جمعیت علماء ہند ہی کرے گی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. جمعیت علماء ہند نے کبھی بھی بھاشن نہیں دیے، اس نے قوم کے جذبات سے کھیلا نہیں. جمعیت علماء ہند نے
واجب السزا جو بیچارے جیل کی سلاخوں میں سڑ رہے تھے ان کو نکالا، کئی جگہوں پر مسلمانوں کو کام پر لگایا، اس کا ماضی بھی تابناک تھا۔ اور جو بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ جمعیت کا حال تابناک نہیں ہے، وہ شاید حقیقت پسند نگاہ نہیں رکھتے۔ آج بھی جمعیت علماء ہند اپنے سینے میں ایک دھڑکتا دل اور مولانا ارشد مدنی جیسا قائد بے باک اور مولانا محمود مدنی جیسا ایک سچائی کے بنیادوں پر امت کی قیادت کرنے والا، ایسے لوگوں کی زیر قیادت چلنے والی یہ تنظیم ہے، اور اسی کی فکر سے یہ صفا بیت المال بھی وجود میں آیا۔ چیلنج کرتا ہوں، آج تک جمعیت نے کبھی بھی اپنے کارنامے گنائے نہیں ہیں، اس لیے کہ اسے گنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو چیز ظاہر ہو اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں، یہ ہے بات، لوگوں کو، بیکاروں کو کام پر لگاؤ اور ملا بفقر زیر مہمان نوازی آپ کرتے ہیں۔ آج کے مسلمانوں میں یہ بھی ختم ہو گیا۔ اگر میں آپ کو اورنگ آباد سے فون کروں کہ میں جالنا آنے والا ہوں، 2-3 لوگ میرے ساتھ ہیں، تو جالنا میں ہوں گے پھر بھی بولیں گے مولانا ذرا میں تھوڑا سا عثمان آباد کی طرف ہوں۔ اور موبائل پر جھوٹ بولنا اتنا آسان ہو گیا ہے، اسی لیے بہت سے لوگ تو سچائی کو پکڑنے کے لیے کہتے ہیں لینڈ لائن پر سے فون کرو تاکہ پتا چلے آپ کہاں ہیں، اس لیے کہ لینڈ لائن پر وہ کوڈ نمبر آتا ہے نا، موبائل پر تو کچھ بھی پتا نہیں چلتا۔ اور اخیر میں فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اے نبی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ زمانے میں آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ وقت اب شاید ختم ہونے جا رہا ہے، ہمیں سرکاری نیموں کے انوسار اپنے بیان کو ختم کرنا چاہیے، ورنہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں آج اتنے موڈ میں کیسے گفتگو کر رہا ہوں کہ مجھے اتنا وقت لگ گیا، لیکن ابھی بھی میرے بولنے کو طبیعت کر رہی ہے، لیکن میں 10 بجے کے بعد مہاراشٹر میں کبھی بھی بولتا نہیں۔ میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور صفا بیت المال کے ذمہ داروں کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ آپ حضرات ایک سبق لیجئے کہ حضور نے سب سے پہلے اپنا خطبہ جو دیا تھا وہ صفا پہاڑی پر دیا تھا۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضور نے پہاڑ کا انتخاب کیا اور وہ بھی صفا پہاڑ کا انتخاب کیا، اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ امت میں کچھ کرنا ہو تو پہاڑ جیسے عزائم رکھو اور صفا جیسے دل کے اندر صفائی قلب اور اخلاص پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عزائم میں برکت دے۔ میں دل سے آشیرواد دیتا ہوں اور خوشی انوبھوتا ہوں، اور یہ اس اوسر پر اپنی یہاں حاضری کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، لیکن آپ سب کا کام ہے اس کی مدد کرنا۔ اور یہ تو چھوٹا موٹا کام ہوا کہ کسی کو کمبل دے دیا، کسی کو کیا دے دیا۔ میں تو امید کروں گا کہ صفا بیت المال کے پلیٹ فارم سے زکوٰۃ کا نظام منظم کر کے وقتی کمبل دینے کے بجائے غریبوں کو چھوٹے چھوٹے مکان بھی بنا دیا ہوگا کام۔ آپ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ مولانا بہت بڑی بڑی باتیں کر کے گئے، نہیں، ہوگا کام۔ عزائم بلند کر لو اور نیتیں کر لو، انشاءاللہ وہ کام بھی ہوگا۔ اور بیواؤں کے لیے کمائی کا کوئی ذریعہ بناؤ، بشرطے کہ ان کی عفت اور پاک دامنی محفوظ رہتی ہو۔ میں نے لفظ بڑھایا ہے، بشرطے کہ ان کی عفت و پاک دامنی محفوظ رہتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سرکار کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے نبی سے ہمیں سچا پکا عشق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس صفا بیت المال اور دیگر جو بھی رفاہی تنظیمیں کام کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ تمام میں اخلاص، مودت، محبت، استحکام، اتحاد، باہمی جوڑ نصیب فرمائے، اور شہر کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی انوار و برکات نازل فرمائے۔ این دعا از من و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔